اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ کوثر کی اور ایک حدیث مبارکہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیغمبر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے۔ دونوں میں بھی امر کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز بھی پڑھنا ضروری، قربانی بھی کرنا ضروری۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة ان يضحي فلا يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی طاقت رکھتا ہو قربانی دینے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اسے قربانی کرنا واجب ہے لیکن قربانی نہیں کرتا، عید کی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ وہ نہ آئے عید کی نماز۔ نماز بھی واجب، قربانی بھی واجب، نماز بھی ضروری، قربانی بھی ضروری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو خون بہانے سے زیادہ، جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں۔ ان دنوں میں 10، 11، 12 یہ قربانی کے دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں جتنا کوئی اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرے گا، وہ جانور سب نہیں، سب جانتے ہیں کون سے جانور جن کو قربانی میں پیش کرنا جائز ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو قربانی کرنے سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اگر کوئی اس کے بجائے صدقہ خیرات کرے، لاکھوں نے کروڑوں کر دے، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ قربانی کے مقابلے میں کر رہا ہے کہ قربانی کو تو ویسٹ کر رہے ہیں ہم پیسہ، کہ گوشت اور اس کا خون ٹوٹل ویسٹ ہم کو لگتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے بجائے کسی غریب کی مدد ہو جائے۔ ہمارے رشتہ داروں میں بہت غریب ہیں، دیکھو اب پیٹ میں اس کے درد شروع ہو رہا ہے۔ قربانی کے دن سے پہلے اسے کیا نہیں ہوا؟ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں آیا۔ قربانی کے جب دن آتے ہیں تو یہ بہت فکر مند ہو جاتا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں باقاعدہ فتویٰ پوچھتے ہیں، مولانا اگر ہمیں قربانی، آج کل ایسا چل رہا نا، آج کل ایسا چل رہا ہے، ماحول ایسا ہے ہمارے ملک میں، اگر ہم اس کے بجائے یہ پیسہ بہت اچھے دل سے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرے تو کیسا رہے گا؟ پہلے 1-2 آدمی کا ایسا آدمی، ابھی پورے ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت، کامن بولتے ہیں نا، کامن، سب کے فکر، سوچ، عقیدے اتنے برے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے جو فلسفے ہیں، حکمتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری عقل اسے قبول کرے نہ کرے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے ایک ہفتہ پہلے، یہ وہ صاحب پوچھ رہے تھے جو اپنے گھر کو صرف وہ کیا بولتے انٹیریئر، خالی ڈیکوریشن میں لاکھوں روپے جنہوں نے خرچ کیے، وہ پوچھتا ہے میرے سے، اب بڑے کا جانور دینا مشکل ہے نا، تو ایسے ٹائم میں معاف ہوتا نہیں کہ قربانی؟ میں بولا ہے نا جی، چھوٹا جانور جائز ہے نا، وہ کرو نا، اس کی تو اجازت ہے، اس کو کون منع کیا ہے؟ بولے وہ تو طاقت نہیں۔ حالانکہ بچے بھی کما رہے ہیں لاکھوں کا، یہ بھی اس کا بھی انکم ہے، باپ کا ایک گھر میں 3 کی انکم، پھر بھی اور گھر بنانے میں
وہ بھی بنا ہوا گھر توڑ پھوڑ کر کے پھر بنا رہا ہے, مٹی میں پیسہ ڈالنے کے لیے تیار, اس کے لیے خوش دلی کے ساتھ دینے کے لیے تیار, لیکن اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے, خرچ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, ان کو ہاتھ تنگ ہو رہا ہے. یہ کس کا مال ہے, یہ کس کی جان ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نا جی. جو اللہ دینا چاہتا ہے اسے لینا بھی معلوم ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آج ہم لوگوں کو بخالت ہو رہی ہے نا, کنجوسی ہو رہی ہے, ہمارا ہاتھ سب کچھ تنگ ہو رہا ہے. تو یاد رکھنا یہ پیسہ پھر مس یوز ہوگا, ناجائز کاموں میں خرچ ہوگا. حدیث میں بھی اس کا مفہوم ملتا ہے, جو لوگ اللہ کی مرضی پر خرچ نہیں کرتے ان کو بعد میں وہ پیسہ اللہ کے نامرضیات پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اسی حدیث کے ٹکڑے میں, فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس میں فرمایا گیا ہے کہ دیکھو ایام قربانی میں اللہ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے, اور یہ جانور کل قیامت کے دن بِقُرُونِهَا إِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا, اپنے سینگوں کے, اپنے بالوں کے, اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا وہ جانور. اور آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ, زمین پر جانور, قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے قبول ہو جاتا ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اسے نیکیاں ملتی ہیں. اس کے بعد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, لوگوں خوش دلی سے اللہ کے راستے میں قربانی دو, خوش دلی سے, دل تنگ مت کرو, دماغ میں عقل میں سوالات مت لاؤ, اس کی کیا لاجک ہے, اس کی کیا حکمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابراہیم ابا جو ہے نا, روحانی باپ, ان کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. اچھا ہمیں اس میں کیا ملتا؟ فما لنا فیہا, ہمیں اس میں کیا ملنے والا؟ فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی, بکل شعرۃ حسنۃ, ہر ایک بال کے بدلے میں, اپنا بال نہیں, جانور کے جو سکن میں اور اس کے چمڑے میں جو بال ہے وہ کوئی گن سکتا ہے؟ کروڑوں نیکیاں. صحابہ کو تھوڑا سا یہ ہوا, وہ جو جانور ہوتا ہے جس میں اون ہوتا ہے, اون, بھیڑ, دمبا جس میں اون ہوتا ہے, وہ بہت بال ہوتے ہیں, اس میں بہت بال. تو فرمایا فالصوف, اون کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی. اتنے بڑی نیکی کا کام ہے یہ, اتنے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اس عمل سے. یہ فضیلت سن کر کے تو غریب بھی کیا کرنا چاہیے, چنانچہ غریب لوگوں کے اندر طرف پیدا ہوتی ہے. یہی جو میں نے سنا نا, ابھی سنا ہے نا ایک مالدار کے بارے میں, الٹا ایک غریب کے بارے میں سنا. بیچارہ ایک سائیکل کے دکان میں کام کرتا ہے, پنچر کا, ریپیری کا کام کرتا ہے, وہ 2 قربانی دے رہا ہے. دینے والے ایسا دیتے ہیں, جن کو نہیں دینا اللہ نے دیا ہے, لیکن دل ایسا دیا ہے ان کا, 2 قربانی دے رہا ہے وہ. ارے ان دنوں میں جتنی قربانی دی اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اسے ویسٹ مت سمجھو. ہر ایک عبادت کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے, اس عبادت کو اس محل اور موقع پر کرنا ہی کیا ہے عبادت ہے. نماز پڑھنا واجب ہے, فرض ہے. اب اگر کوئی بولے نماز میں ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا میں نماز کے ٹائم کو کیا کرتا ہوں, سوشل ورک میں لگا کر کے, اس میں جو میرے کو کیسا چلے گا؟ نہیں, بہت ضرورت ہے, سوشل ورک کی بہت ضرورت ہے. بہت آدمیوں کو ہے نا, میں سیلاب آ کر کے برابر گھر میں پانی سب گھس کر کے نماز چھوڑ کر کے میں ان کی خدمت میں لگا ہوں, تو میرے کو اب صحیح ہے کیا؟ یہ سوچ صحیح ہے؟ ابھی بارش ہو رہی ہے نا جی, جگہ جگہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے جان مال عزت آبرو مکان دکان سب کی اللہ حفاظت فرمائے. کتنے لوگ تکلیف میں ہیں. اب اگر کوئی نماز کو چھٹی دے کر کے 24 گھنٹے میں 10 منٹ دینا نا, اب بیچ بیچ میں کون آنے کا ہے؟ ظہر کو, عصر کو, مغرب کو, عشاء کو, چلو سب کی چھٹی کر کے کیا کر دیں؟ چلے گا؟ نہیں, اس زمانے کے حساب سے چلے گا. اچھا روزہ مشکل ہے, چلو اس کے بدلے فدیہ دی تو چلے گا؟ چلے گا؟
نہیں چلتا، چلے گا اس کو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی قربانی ہے، اللہ چاہ رہے ہیں ان دنوں میں قربانی، اگر کوئی قربانی کے بجائے صدقہ خیرات کرے تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس نے اللہ کے حکم کو بدلنے کی وجہ سے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدل نہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا سب جانتے ہیں۔ ہماری جو قربانی ہے اس کی بنیادی کیا ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کا رواج تھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کو واجب کیا ہے۔ یہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قربانی کا ذکر قرآن میں ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، فرمایا دونوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی قابل نے۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، قابل کی قربانی قبول نہیں کی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا بنا دیا؟ واجب قرار دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ ابراہیم ہم نے تیرے عمل کو اتنا قبول کیا ہے، اتنا قبول کیا، ہمیں اتنا پسند ہے تمہارا یہ عمل کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم اس کو لازم کرتے ہیں، جو بھی طاقت رکھتا ہے قربانی دینے کی قربانی دے، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے کی کوشش کی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کو تو بیٹے کو قربان کرنا کیا نہیں تھا، منظور نہیں تھا، اس کے بجائے جنت کا مینڈا کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس مینڈے کی جگہ ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا ہے، مینڈا، بکرا، گائے اور اس طرح اونٹ، جو جانور جائز ہیں ان جانوروں کی قربانی کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی کٹھن حکم دیا گیا تھا۔ ہمیں جانور کی قربانی دینے میں سمجھ میں بات نہیں آتی، ہم لوگ کیا کہ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانور بھی نہیں، بیٹے کچھ قربان کرو بول کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتے تھے، نہیں، خواب میں دکھایا، وہ بھی آزمائش، امتحان، دیکھتے ہیں ابراہیم کیا کرتا ہے۔ اس کے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے؟ آج ہمارے کو پیسے سے محبت زیادہ ہے، اللہ کا حکم سے محبت نہیں ہے، اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنے پیسے سے ہے۔ پیسہ مرتے ہیں، ارے حلال پیسہ کماؤ، لیکن حلال پیسہ اللہ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخالت کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پتا تھا نا، نبی ہیں، وہ جانتے ہیں نبیوں کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ آج تو پورے حدیث کو بھی انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والے۔ ارے نبی کی بات نہیں، نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وہی کا درجہ رکھتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ خالی قرآن کو مانو، حدیث کی ضرورت نہیں بولنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کا خواب بھی کیا ہے، وہی کا درجہ رکھتا ہے، بات نہیں، بات تو بہت دور کی بات ہے۔ خواب جسے ہم کیا سمجھتے ہیں، خواب دیکھ کے کون بھی آ کے آپ کو بولتا ہے وہ خواب رہے مٹی ڈال سے دوسرا کیا بھی بات کر، نہیں، لیکن نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے فوراً مان گئے، پوچھا نہیں، الٹا یا اللہ، یہ ایک تو بڑھاپے میں آپ نے میرے کو بچہ دیا، اب اسی بچے کو قربان کرو بول رہے۔ اس سے پہلے بھی ایک حکم آیا تھا نا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ اور بیوی کو سب کو کہاں، اب اسے کیا بولیں گے آپ؟ کیسی رہبانیت ہے، کیسے مطلب ظالم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بھی اور بچے کو، بیٹا بھی نہیں بچہ اور بیوی کو کہاں چھوڑ کے آؤ، وہ غیر ذی زرع، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ایسے جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ بولے، مانا، پوچھا نہیں۔ زمانے کے بعد مجھے بچہ ملا، یا رسول، یا اللہ مجھے کیا نا، یہ آزمائش آیا، بیٹی جو بیوی اور بچے سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ قربانی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، پوچھا نہیں، یا اللہ سمجھ میں آنے نہیں بات، کیا آپ کیا بول رہے ہیں، بچے کو میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں، پوچھا نہیں، تیار، فوراً اپنے بچے سے جا کے پوچھتے، وہ بھی پوچھتے اس لیے نہیں کہ نہیں وہ انکار کرے تو چلو کینسل کریں گے، نہ، دیکھیں گے بیٹا کتنے پانی میں، اس کا تصور کیا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ اللہ کے حکم کے بارے میں، وحی کے بارے میں، خواب کے بارے میں، نبیوں کے کیا ہے،
وہ بیٹا بھی کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سلب سے، جن کے پیٹ سے آنے والے تھے، ان کے باپ تھے. اور ابراہیم کے بیٹے تھے علیہ السلام. انہوں نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا ابا میں کیا کرا بول کو، میرا کون سا جرم ہے، میں نے کون سا ایسا قصور کیا ہے، میں کون سی ایسی غلطی کر بیٹھا کہ آپ مجھے کیا کر رہے، ذبح کرنے لے کے جا رہے. نہیں، یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا با آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے نا آپ کر گزری. اب دیکھو بیٹا بھی کیسا ہے. حالانکہ باپ کیا بول رہے تھے ان کے سامنے، انی ارا فی المنام انی، میں خواب میں تیرے کو دیکھ رہا تھا کہ میں تیرے کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں. بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا خواب میں چھوڑو، ایسا نہیں کہا. اس کو بھی معلوم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم تھا نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے. ابھی کے نناڑی لوگ کیا بول رہے ہیں، نبی کی بات بھی کیا نہیں ہے، حجت نہیں ہے. کیسے اللہ سب کو ہدایت دے، ہدایت پہ قائم رکھے، ایسے فتنوں سے اللہ بچائے. انہوں نے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے، ابا اللہ کا جو حکم آپ کو ہوا نا آپ کر گزریے. خواب کو بھی اللہ کا حکم سمجھ رہے ہو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں واویلا نہیں کروں گا، روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، شکوے شکایت نہیں میری زبان پر. انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، ان میں سے منجے بھی انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے. ایسا بولا. فخر نہیں کر رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والا نہیں، دنیا میں بہت ہے صبر کرنے والے، ان میں سے ایک مجھے بھی آپ پائیں گے انشاءاللہ اللہ چاہے. یہ ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کی بنیاد. ہم آپ جانور کو قربانی کرنے کے لیے کریں، وہاں دیکھیے کیسے تیار ہو رہے ہیں، باپ بھی بیٹا بھی. جب دونوں تیار ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نقل کیا، اللہ کو ان کی ادا پسند آئی. فرما فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں مسلمان ہوئے، یعنی دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے. اسی کو اسلام کہتے ہیں. فلما اسلما، دونوں اسلام لائے. کیا ہے، پہلے مسلمان نہیں تھے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے، جھکنا. اسلام کا معنی کیا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھکنا. اسی کو اسلام کہتے ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل چلانا، سوال کرنا، اسے اسلام نہیں کہتے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم جو آئے، عقل میں آئے نہ آئے، کر گزرنا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر گزرا، اسماعیل علیہ السلام نے کر گزرا. فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا. اللہ کو تو یہاں تک دیکھنا تھا، اس سے آگے اللہ کو کہاں منظور تھا، اللہ وہ نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا ونادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. وفدیناہ بذبح عظیم، اس کے بدلے میں ہم نے ایک بہت بڑا دمبا کیا کر دیا، رکھ دیا، کہیں اسماعیل علیہ السلام کٹ نہ جائیں. ہٹایا دمبے کو. کیا حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اسماعیل علیہ السلام ہٹا کر کے دمبے کو ڈالا. بعد میں دیکھے تو دمبا کٹا ہوا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے دعا. اگر ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بلا چوں چرا، بغیر کوئی عقل وقل چلائے کے، سوال کیے کہ حکمت کیا، لاجک کیا پوچھے کے کر گزریں گے خوش دلی کے ساتھ، انشاءاللہ وہی سلامتی ہم پر بھی اللہ نازل کریں گے. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، جیسے ابراہیم کو ہم نے بدلہ دیا نا، ایسا ہی ابراہیم کے طریقے پہ جو نیک کام کرے گا اس کو بھی ہم یہی بدلہ دیں گے، ایسے ہی بدلہ دیں گے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی، ہر بال کے بدلے میں نیکی. اس لیے خوش دلی کے ساتھ یہ جو آنے والے قربانی کے دن ہے، ڈر ور ڈرانے والا ڈراتے رہتے ہیں، آپ ڈرنے کا نہیں ہے. ڈرنا صرف اللہ کو ہے. ہم جو اللہ سے نہیں ڈر رہے نا، اسی لیے آج یہ حالات آئے ہوئے. وہاں سے آرڈر آیا، وہاں سے آرڈر ہے، برابر فالو کرنا ہے، لیکن ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی زندگی ہے؟ ایسے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو مرنے کا بہتر ہے. جی کیا بولتے ہیں آپ؟ کہ تو کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کا نہیں ہے، یہ موقع تو اللہ سے مانگنے کا ہے. پروردگار حالات بہت بگڑے ہوئے، آپ حالات بگڑے ہوئے کو کیا کر سکتے؟ سیکنڈ میں اچھا کر سکتے. آپ کے پاس بہت قدرت ہے، ہم اللہ سے مانگے. یہ 3 دن آنے والے قربانی کے پروردگار اسے خیر و خوبی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزار دیجئے کہ مسلمان کو کوئی اڑچن نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مسلمان جان مال کے حساب سے کوئی چیز سے بھی محروم نہ ہو، ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے. مانگے نا دعا،
یہ دعاؤں کا یہ دن ہے. وہاں دیکھے تو حاجی لوگ دعا مانگ رہے ہیں. یہاں ہمارے کو اللہ نے موقع دیا. یہ عشرہ ذی الحجہ بھی بس 3 دن باقی ہیں, 3 بھی نہیں 2.5 دن باقی. ان دنوں میں دعا مانگے, نیک کام کرے, روزے رکھیں. یہ مانگنا ہے, ڈرتے رہنے کا نہیں ہے, مانگنا. اللہ کو دعا بہت پسند ہے. خالی اخبار پڑھنے کا, ڈر لے کے بیٹھنے کا, کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسلمان کا طریقہ یہ ہے. مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, گھر میں رہو, قرآن پڑھو, ذکر کرو, دعائیں مانگو, یہ کام کرنے کے ہیں. خیر, تو قربانی کے دن میں قربانی اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے بجائے صدقہ خیرات قربانی کر کے دو, چلے گا. قربانی کے بدلے میں نہ, ہاں جائز نہیں ہے, حرام ہے. بلکہ میں آگے کی بات نہیں بولتا, اللہ کا حکم بدلنے کی وجہ سے کیا ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے قربانی کے گوشت کی سب کی ضرورت ہے. فطیبوا بہا نفس, خوش دلی کے ساتھ کرنے کا ہے. کسی کا بھی اگر نیت گوشت کھانے کا یا کسی اور چیز کا ہو, اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اللہ کو گوشت بھی خون بھی جانور کا نہیں پہنچتا, تم جو دل سے تقوی سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے جو کرتے ہو نا, یہی تقوی اللہ کو پہنچتا ہے بس. اس لیے خوش دلی کے ساتھ کرے, بوجھ سمجھ کر کے, تنگ دلی کے ساتھ نہ, خوش دلی کے ساتھ, وسعت کے ساتھ. اللہ نے دیا وہ اللہ آئندہ بھی دے گا. ایک قربانی کرے تو کیا جانے والا ہے ہمارا. میں نے کہا نا, مٹی پہ خرچ کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے, فضول خرچی کرنے کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے, فنکشنوں کے لیے, ہاں وہ شادیوں کے لیے, رسم و رواج کے لیے, سب کے لیے. خوش دلی کے ساتھ کرے, ثواب بھی ملے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے, رضامندی, قرب ملے گا. اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا, قریبی بنایا, اللہ ہم کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. جو بھی نبیوں کے طریقے پہ چلتا ہے نا, ان کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں پکا, قرآن کہتا ہے. لیکن بعض لوگ سوال کرتے رہتے ہیں, وہ کیا ہے, قربانی آتے شروع یہ الٹے سیدھے مسئلے بولتے رہتے ہیں. دیکھو اپنا مسلک ہے نا, اپنے پاس رکھو نا, پرچار مت کرو, ہے نا. لیکن پرچار کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. دیکھو میرا نظریہ کیا ہے, اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسرے مسلک کو چھیڑو نہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے مسلک کو چھیڑتا ہے تو پھر ہمارے کو پھر خاموش رہنے کا کوئی سوال نہیں, کیونکہ ہمارے کو پھر جواب دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. بولنے والا آپ کو بولیں گے 4 دن قربانی ہے, آپ مت مانو, 3 دن کرو, کیونکہ 4تھے دن قربانی ہے نا ہمارے نبی نے کیا نا, صحابہ نے کیا. کسی صحیح ضعیف کسی حدیث میں نہیں ہے. اس لیے 4تھے دن قربانی کر کو برباد کرو نا اپنا پیسہ. 3 دن قربانی کرے تو قربانی. بات سمجھ میں آ رہی. اور اسی طرح ایک بکرا پورے فیملی کی طرف سے نہیں, ایک بکرا صرف ایک آدمی کی طرف سے, سمجھا نا. ایک بکرا ایک بکری جو بھی آپ دے رہے 1 سال کا ہونا, گائے ہے 2 سال کا ہونا, اونٹ دے رہے تو 5 سال کا ہونا. لیکن ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, ایک اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں البقرۃ عن 7 الجزور عن 7, بڑا جانور ہے اونٹ 7 آدمی کی طرف سے, البقرہ گائے ہے 7 آدمی کی طرف سے. بکرے کا کوئی تذکرہ نہیں. کیوں؟ بکرا ایک آدمی کی طرف سے, ایک ہی ہو سکتا ہے, فیملی کی طرف سے, 7 آدمی کی طرف سے نہیں. سمجھے؟ یہ لوگ حدیث پیش کرتے نہیں بول کے نہیں, لیکن حدیث کا مطلب اللہ حفاظت کرے. اور ایک بھی حدیث ویسی ہے لیکن وہ حدیث پیش نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں انہوں اٹک جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی ایک مرتبہ دی. 2 مینڈے لے کے آئے, پہلا مینڈا کاٹا, بسم اللہ اللہ اکبر بول کے بعد کیا بولے ہمارے نبی, ھذا عن امتی, یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے, جنہوں نے میرے دعوت پر لبیک کہا, میری امت کی طرف سے. اب کیا بولیں گے آپ؟ اب ہمارے کو قربانی دینا بول کو نہیں, ہمارے نبی دیے نا, ابھی کیا بولیں گے نہیں. تب آپ کیا بولیں گے, یہ ساری امت کو ثواب پہنچا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, امت کی طرف سے کیا ہے. ایسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو لے کر کے لوگ کیا کرتے ہیں, کنفیوژن کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری یہی کہہ رہے ہیں, کچھ زمانے میں غربت تھی, ایک آدمی ایک گھر میں ایک ہی آدمی مالدار ہوتا تھا, وہ بھی نہیں ہوتا تھا, نفلی قربانی دیتے تھے. تو کیا بولتے تھے, ایک بکرا میں اپنے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دے رہا ہوں. کیوں؟ یہاں واجب قربانی کی بات نہیں کر رہے, ثواب پہنچانے کی بات کر رہے. جیسے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی طرف سے دیتے تھے, ایک پوری امت کی طرف سے دیتے تھے. وہ امت کے واجب کو ادا کرنے کے لیے نہیں, امت کو ثواب پہنچانے کے لیے. ایسے ہی
ایک بکرے میں چاہے آپ اپنی واجب قربانی ادا کرتے ہوئے باقی سارے گھر والوں پر اگر واجب نہیں ہے قربانی تو ان سب کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ثواب میں شامل کرتے ہوئے نیت کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہے وہ ایک گھر کیا ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں. کوئی اس میں کیا رکاوٹ نہیں. ہمارے نبی نے ساری امت کو شامل کیا ہے ایک بکرے میں. آپ کیوں نہیں شامل کر سکتے؟ ایک فیملی کیا سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سب کو شامل کرو. کس نے انکار کیا آپ سے؟ کون اعتراض کرتا ہے؟ لیکن کسی کو قربانی کو اس طرح برباد مت کرو. اب آپ بولیں گے نہیں وہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی وضاحت کرنے والا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کی ابن ماجہ کی یہ 2 روایتیں ہیں. اس میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آئے صحابی آ کر کے یا رسول اللہ کہا ان علیہ بدنۃ، یا رسول اللہ میں نے ایک نظر مانی تھی، منت مانی تھی، میرے اوپر ایک بہت بڑا جانور یعنی گائے اونٹ میرے اوپر فرض ہے، لیکن لم اجدھا وہ بڑا جانور میں نہیں دیکھ رہا ہوں، فاشتریھا تاکہ میں اسے خرید لوں. اب خریدنے کے لیے میرے پاس بڑا جانور نہیں ہے، حالانکہ وانا موسر میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، لیکن جانور لا موجود. اب میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ میرے اوپر تو بڑا جانور دینا ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بکرے دو. کیا فرمایا؟ 7 بکرے دو. مسند احمد کی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 7 بکرے دو. تو ایک بڑے جانور میں یہ ایک حصہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک بکرے کے برابر ہوتا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ورنہ آپ بولیں گے یہ ایک بکرا جب پوری فیملی کی طرف سے ہوتا ہے تو بڑا جانور کیوں نہیں ہونا؟ لیکن بڑے جانور کے بارے میں سب خاموش ہیں. بڑے جانور سب بولتے نہیں 7 آدمی کی طرف سے، لیکن بکرے کے بارے میں فیملی کی طرف سے. فیملی میں 70 رندے 7 رندے 170 رندے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. یہی نا بات بولتے ہیں، غلط ہے. اسے آپ پرچار مت کرو. ہاں آپ کا اپنا مسلک ہے وہ آپ رکھو، اپنے مسلک کو اپنے پاس رکھو، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ آرگیومنٹ کرنے آئیں گے نا جھگڑا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے پورے دلیل کے ساتھ رکھ رہا ہوں یہ بات کہ دیکھو بات ایسی ہے. ہمارے نبی نے خود جانور بڑے جانور میں جو 7 حصے رکھے نا اس میں سے ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے وہ. ہاں اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے نبی 7 بکرے دو کیوں بولتے نہیں جی گائے سے بھی بڑا بکرا ہے، ایک بکرا دو کافی ہے. بولے کبھی ایسا نہیں بولے، 7 بکرے دو بولا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم یاد رکھیں. اور اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت میں ابھی ذبح کرتے ہیں نا پورا کھا سکتے. کیا پورا کھا سکتے؟ اس میں گولی بجا بھی ہے سب ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ خالی خون نہیں کھا سکتے، باقی سب کھا سکتے ہیں نا. 7 چیزیں ہیں جن کو کھانا مکروہ ہے، سمجھانا. وہ بھی حدیث میں ہے. وہ کوئی کسی فقیہ نے کسی امام نے یا کسی عالم نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اب تو سب کھا سکتے. اچھا سب کھا سکتے تو میں ایک بات بولتا ہوں، بعض جانوروں کے اندر زخم وغیرہ سب رہتا ہے پیٹ کے اندر، ایسے چیزیں رہتے، کھاؤ گے؟ کراہت ہے نا، اس کے لیے الگ سے بولنا کہ اللہ حرام ہے بول کر مکروہ ہے بول کر. آدمی کو تو کامن سینس بولنے کی چیز نہیں ہے. بیماری پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، بعض نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی کھائیں گے تم؟ نہیں. اسی طرح ہم لوگ ذرا ذبح کرنے میں دیکھنے کا، شرم گاہ وغیرہ رہتا ہے جانور کا، نہیں کھانے کا. پیشاب کی تھیلی رہتی ہے، نہیں کھانے کا. پتا رہتا ہے، نہیں کھانے کا. گلٹی رہتی ہے، نہیں کھانے کا. ایسے 7 چیزیں ہیں جسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، باقی سب کھاؤ. لیکن کھانے کی نیت سے قربانی نہیں کرنے کا، نیت اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنے کا. تو اس طرح قربانی دیں. آنے والے دن میں دعا بھی کرتے رہیں. باقی جن کو کچھ سوال کرنے کا ہے ہم اینی ٹائم ریڈی رہتے، ادھر نماز کے ٹائم میں، دوسرے ٹائم میں نہیں. کبھی بھی آ کر کچھ بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. آرگیومنٹ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے تیار. ہم کائے کے لیے اس مسجد میں کائے کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کچھ بھی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ مسلمانوں کو قربانی کے دن آ رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ مسلمانوں کو قربانی کی ساری کارروائیاں ادا کرنے کی توفیق اور طاقت دے.